سر یہ بتائیں کارٹون کا کیا حال ہے آج کل؟ آپ جدھر نظر دوڑائیں ایسے لگتا ہے کہ یہ لائیو قسم کے کارٹونز پھر رہے ہیں. جیسے ایک بندہ موٹا سا بیٹھا ہے تو آپ کو تھوڑی سی یوں گدگدی کریں تو وہ مسکرانا شروع کر دیں. ہمارا کام گدگدی کرنا ہوتا. سب لوگ جو تھے مجھ سے سینئر تھے اور مجھ سے بہت اچھے تھے, وہ کرتے تھے سوشل کارٹونز. تو میں نے بیچ میں آ کے تڑکا لگا دیا پالیٹکس کا. کیوں, میرا موٹو یہ تھا کہ جس کا میں نے بنایا نا وہ دیکھ کے کھلکھلائے اور پھر دکھائے بہانے سے لوگوں کو, یار آج میرا کارٹون دیکھے. جو ہے نا پرابلم, جی وہ میں ڈھونڈ کے نکالتا تھا کہ جو پن پوائنٹ کرنی. اسٹیبلشمنٹ یہ آپ کو واچ کر رہی ہوتی, تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندے نے پیسے دے کے کام کیا ہے, یا اس نے ایکسپلائٹ کیا یا بلیک میل کیا. ان تین چیزوں سے میں 55 سال سے بچتا رہا. کارٹونسٹ کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی پارٹی کی چیز کو اچھالے یا اس کے لائن ٹو کرے. اس کا کام ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں اس کو شوگر کوٹ کر کے خوبصورت طریقے سے, کہ جو پالیسی میکر ہیں وہ بھی پہلے تو غور کریں, پھر کہیں یار یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. آخری ایکشن کب ہوا آپ کے کسی کارٹون پہ؟ ایک دم مینٹل ہوئے چیف الیکشن کمشنر. آپ تو ابھی بیٹھے بھی نہیں, اس کو اندر کرو 6 months. سب کہتے ہیں اس کو کتنے ہزار روپے آپ تنخواہ دیتے ہیں لوگوں کی بکڑیاں اچھالنے کے, منہ میں سے جھاگ نکل گئی. میں ہوں ہمایوں سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف کارٹونسٹ جاوید اقبال. آج ہم نے ان سے ٹائم لیا ہے, ان سے گفتگو کریں گے کارٹون پر. السلام علیکم جاوید اقبال صاحب. جی السلام علیکم. جی سر یہ بتائیں کارٹون کا کیا حال ہے آج کل؟ آپ جدھر نظر دوڑائیں ایسے لگتا ہے کہ یہ لائیو قسم کے کارٹونز پھر رہے ہیں, تو ماشاءاللہ بہت ترقی پہ ہے. لیکن جہاں تک میرا کام ہے وہ ذرا تھوڑا سا آج کل مشکل ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈیجیٹل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے, لوگ اخبارات سے دوسری طرف راغب ہو گئے ہیں, یہ وجہ ہے؟ دیکھیں نا, پہلے میں نام نہیں لوں گا کسی بھی اخبار کا, تو آپ دیکھیں کہ ہر وقت کسی نہ دکان پہ جائیں, دفتر میں جائیں, تو لوگوں کے ہاتھ میں ایک اخبار ہوتا تھا, کوئی نہ کوئی اس پہ کوئی پڑھ رہا ہوتا تھا, کوئی کالم پڑھ رہا ہے, کوئی کچھ پڑھ رہا ہے, یہ وہ. لیکن ہارڈ کاپی اب میرا خیال ہے کوئی تھوڑی سی کم ہو گئی. اب لوگ وہی اخبار کالم سارے ڈیجیٹل میڈیا پہ چلے گئے ہیں. تو میرا بھی ایک پیج ہے, میں اس پہ لگا دیتا ہوں, تو میرے کوئی ہیں 60,000 ویوز ہیں. تو اس سے مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ بھئی جو میرا پیغام ہے وہ پہنچ رہا ہے. اس کا مطلب لوگ دیکھتے تو ہیں. جی وہ صرف میرے خیال میں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اخبار کی ویلیو کم نہیں ہوئی, صرف اخبار جو ہے وہ پرنٹ ہونا کم ہوا ہے. جی اس کی ویورشپ وہیں پہ ہے, چاہے وہ ڈیجیٹل چلی گئی ہے چاہے وہ ویسے ہے. ویسے بھی پاکستان میں چونکہ کاغذ وغیرہ افورڈ نہیں ہوتا یوکرین وغیرہ کی جنگ کے بعد, تو اس وجہ سے بھی اخبار کو. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ ٹیلی فون ہے نا, یہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. اچھا, ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہے جو پڑھ نہیں سکتے, ہے نا. ویورشپ ہے وہ بلکہ زیادہ ہو گئی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں ہر ایک پہلو میں سے ایک اچھا پہلو بھی نکلتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مایوسی کفر ہے, گناہ ہے. ہر ایک دور کے ساتھ کوئی چیزیں ریپلیس ہوتی ہیں, کئی نئی چیزیں نکلتی ہیں. تو بڑا اچھا آپ نے انالیسس کیا ہے. اچھا, دوسرا یہ مجھے بتائیں, جو کارٹون تھا ایک زمانے میں وہ اس حد تک طاقتور ہوتا تھا کہ ایک طرف آپ کا اداریہ ہوتا تھا جو ٹانٹ کرتا تھا, تنقید کرتا تھا, ایک طرف کارٹون تنقید کرتا تھا. کارٹون میں بھی تنقید بھی ہوتی تھی, تعریف بھی ہوتی تھی. جو تنقید ہوتی تھی اداریے کی شاید تو تعریف تنقید دو بے شمار حکومتیں برداشت نہیں کرتی تھی, لیکن جو ہے کارٹون کی جو تنقید تھی اس پہ مسکراتے تھے اور آپ کا پیغام بھی بآسانی پہنچ جاتا تھا. اچھا, اس میں دیکھیں میں نے جب پروفیشن شروع کیا تو میرے پہلے عزیز صاحب تھے, جی ہاں, نجمی صاحب تھے, اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ایک قسم کی ہماری ذہنی تربیت کی. جی جی. کوئی سکینڈل نہیں, کوئی اس میں کوئی ایگزیجریشن یا وہ بہت زیادہ کوئی وہ
बारूद बांधने वाले कार्टून नहीं होते थे, बड़े शुस्ता, एक हल्की सी चुभन होती थी कि आप जी। जैसे एक बंदा मोटा सा बैठा है तो आपको थोड़ी सी यूं गुदगुदी करें तो वो मुस्कुराना शुरू कर दे। हमारा काम गुदगुदी करना होता था। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने काम स्टार्ट किया है तो मुझे थोड़ी सी स्पेस मिल गई। किस तरह? जी। सब लोग जो थे मुझसे सीनियर थे और मुझसे बहुत अच्छे थे, वो करते थे सोशल कार्टून्स। अच्छा। तो मैंने बीच में आके तड़का लगा दिया पॉलिटिक्स का। और कैरिकेचर्स जो होते हैं ना, कैरिकेचर जो हैं वो एक जिस्मानी खदोहाल को आप थोड़ा सा एग्जैजरेट करते हैं। कई तो मेरे पेशरो तो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते थे, मैं ज़रा उसमें थोड़ी सी ज़रा खूबसूरती रख के तो बनाता था। क्यों? मेरा मोटो ये था कि जिसका मैंने बनाया ना वो देख के खिलखिलाए और फिर दिखाए बहाने बहाने से लोगों को, यार आज मेरा कार्टून देखिए। तो फिर ये है कि वो मेरा तजर्बा था, वो कामयाब हो गया। और मुझे जो है मेरे बहुत से जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने ये कहा कि यार आप यू आर वेरी पॉजिटिव कार्टूनिस्ट। हालांकि कार्टून का मकसद तो पॉजिटिव तो नहीं है, पॉजिटिव हुआ तो वो खबर हो गई, इलस्ट्रेशन हो गई, तो लेकिन मैंने कोई जो है ना प्रॉब्लम जी वो मैं ढूंढ के निकालता था कि जो पिन पॉइंट करनी। तो उसमें जो मेरा फार्मूला था वो कामयाब रहा। और मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह के दिनों में मैं उन दिनों एक और अखबार में था और यकीन माने कि कार्टून जो है ना मैं पॉलिसी चेंज करवा देता था। अच्छा। यानी वो इतने ज़्यादा अच्छा, ये माशाल्लाह में ना ये लोग ज़रा थोड़े से सेंसिटिव होते हैं कि वो मीडिया के हवाले से ना कि हम कोई बात गलत ना हो, कोई ऐसी ना हो, तो फिर एलिजिबिलिटी का भी उनका एक कॉन्सेप्ट होता है। Exactly. तो वो मैंने कार्टून बनाना है, उसके बाद उन्होंने यकसर वो जनाब दूसरे दिन पॉलिसी चेंज हो जाती थी। तो लेकिन एक बात है ना, एक्शन मुसलसल होते रहते थे। अच्छा, फिर दूसरे ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा जो एक कैरियर है 55 इयर्स पे है। तो जितने एजेंसीज होती हैं ना या जिसको आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, ये आपको वॉच कर रही है। तो उनको ये पता होता है कि ये फलां बंदे ने पैसे दे के काम किया या इसने एक्सप्लॉइट किया या ब्लैकमेल किया। ये इन तीन चीज़ों से मैं 55 साल से बचता रहा। ठीक है, कोई जेन्युइन कोई दोस्त बन गया तो उसने कोई काम भी कर दिया खुद ही। जी। मैंने कभी आज तक अपना कार्टून की वजह से एक्सप्लॉइट नहीं किया। तो उसकी वजह से जो है ना कंटिन्यूसली मैं, और फिर माशाल्लाह मुझे जो अदारा मिला है जंग का, वो उसकी एक ज़माने में अच्छे वक्तों में जो कार्टून छपता था सारे एडिशन में 1 मिलियन हार्ड कापीज़। 1 मिलियन हार्ड कापीज़ मतलब है कि 10 बंदे तो यार उसको एक अखबार को देखते हैं। तो फिर मेरा मुकालमा यानी 1 करोड़ लोगों से होता था। तो उस वजह से ना मैं बजाय इसके कि मैं अगर अब सीना फुला लेता और मेरे में गुरूर आ जाता, मैं और ज़्यादा झुक गया। तो मैंने कहा मेरे कलम से कोई किसी को नुकसान ना पहुंचे, कोई डिपार्टमेंट को या मेरा अपने अखबार को नुकसान ना पहुंचे। मेरे जो दोस्त हैं ना, नाम नहीं लूँगा, वो बड़े जज्बाती होकर कार्टून बनाते रहे। तो मैंने कहा था देखो या तो खुद अंदर हो जाओगे या तुम्हारा अखबार बंद हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये कार्टूनिस्ट के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि वो किसी पार्टी की चीज़ को उछाले या उसके लाइन टो करे। उसका काम है कि अवाम के जो मसाइल हैं उसको शुगर कोट करके खूबसूरत तरीके से कि जो पॉलिसी मेकर हैं वो भी पहले तो गौर करें, फिर कहें यार ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो उनकी तवज्जो हासिल करना जो है ना वो मेरा मकसद होता था। और वो इंशाल्लाह और माशाल्लाह मैं बड़ा कामयाब रहा। आखिरी एक्शन कब हुआ आपके किसी कार्टून पे, कोई याद? अच्छा, आखिरी ज़िया उल हक साहब के ज़माने में हुआ था। तो
چیف الیکشن کمشنر آپ کو پتہ ہے نا آج کل کتنی لائم لائٹ جی جی میں پچھلے 2-3 سال میں یہ پوسٹ جو ہے نا چل رہی ہے، یہ لوگوں کی نظروں میں ہے اور اس پہ بڑی لیدے بھی ہوتی رہی ہے. ضیاء الحق کے زمانے میں جسٹس نصرت صاحب تھے جی جی تو چیف الیکشن کمشنر. اچھا میری ان سے سلام دعا بھی تھی. تو ان کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ریفرینڈم ہوا تھا جی اور بڑا کامیاب ہوا تھا. جی تو میں نے دوسرے دن کارٹون بنایا کہ اچھا میں جنگ میں تھا، ریفرینڈم ڈرامہ سٹیج بنا ہوا ہے اور ایک طرف جسٹس صاحب جو ہیں وہ مائک لے کے تو کچھ بول رہے ہیں، آدھی سیٹیں بھری ہوئی ہیں آدھی خالی. اچھا اب کارٹون جو ہے نا یہ آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے، یہ ایک ویژول لیس کا تو دوسرے دن جب چھپا نا تو میں بڑا سوچ سمجھ کے بڑا بچ بچا کے کارٹون بناتا ہوں. تو میں نے جب بنا دیا تو میرا خیال تھا کہ کوئی بات نہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پیچھے ضیاء الحق صاحب ہیں. وہ جناب کیا ہوا کہ شکیل صاحب کا فون آیا کہ صبح وہ چلنا ہے ذرا اسلام آباد. میں نے کہا سرکاری سیر ہو رہی ہے. آئی واز ویری ایکسائٹیڈ. تو انہوں نے بٹھا دیا الیکشن کمشنر کے دفتر میں. تو ادھر سارے ممبرز بیٹھے ہوئے، 3 کرسیاں لگی ہوئی. یہ میں کافی دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں، ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ دوبارہ سننے میں کچھ کوفت ہو. تو ایک دم مینٹر ہوئے چیف الیکشن کمشنر. انہوں نے کہا آپ تو ابھی بیٹھے بھی نہیں، اس کو اندر کرو 6 months. اس کے پیچھے PIA جو بھی ساری ایجنسیاں لگاؤ. یہ ان کو شکیل صاحب کہتے ہیں اس کو کتنے ہزار روپے آپ تنخواہ دیتے ہیں لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے. منہ میں سے جھاگ نکل گئی. اچھا میرے چونکہ واقف تھے میں ایک دم میرے پہ وہ اثر ہو گیا. میں نے کہا یار انہوں نے بجائے اس کے کہ آگے کہ کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہے فلاں کر کے، وہ تو آتے ہی انہوں نے اندر کرنے کا کہہ دیا. سردیوں کے دن تھے. میں نے کہا یار نہیں نیچے فرش پہ سونا پڑے گا تو پتھر بھی ہوں گے اور باتھ روم بھی نہیں ہوتا. تو میں نا اسی چکر میں اچھا پھر میں گلٹی تھا. میں نے کہا شکیل صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میری وجہ سے دیکھیں ان کو. تو میں نا عجیب کیفیت میں تھا. تو ایک دم میں نے کیا اچھا انہوں نے میرے آگے وہ بڑا سا کر کے نا اس کا کارٹون کی وہ فوٹو کاپی، یہ کون ہے یہ کون ہے. میں نے کہا سر اتنے غور سے تو میں نے بھی نہیں سوچ کے بنایا جتنے غور سے آپ دیکھ رہے ہیں. پھر میں نے ایک کلیہ نکالا. میں نے کہا جی اس وقت مجھے 25 سال ہو گئے تھے کام کرتے ہوئے. میں نے کہا سر مجھے 25 سال ہو گئے ہیں آج تک مجھ سے کوئی اس طرح کی حماقت سرزد نہیں ہوئی. میں غیر مشروع طور پر معافی کا طلبگار. اچھا یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ عدالت میں معافی مانگ لیں پھر وہ عدالت ہے نا وہ اپنا تو پھر انہوں نے ایک دم کہا اوکے ٹھیک ہے. تو یہ جو واقعہ ہے اور 1-2 اور ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت آپ کوئی نہ کوئی دشمن لگا ہوا آپ کے پیچھے یا ذرا سی بات کریں گے. اصل میں ایجنسیز واچ کرتی ہیں آپ کو، اور اگر آپ مسلسل ایک پارٹی کو کریں دوسری کو کریں اور اپنے مفادات کے لیے کوئی اپنا یہ کریں تو وہ نہیں پھر بخشتے. آج کل کبھی کے لیے حکمران کی طرف سے ڈائریکٹ شکوا ہے؟ شکوے نہیں آئے تھے، بلکہ میرے لکیلی میرے جتنے بھی تھے نا حکمران ان سے اپنا اچھے تعلقات واقفیت رہی اور عزت کرتے تھے. اور میں پھر ان کی اس عزت کی میں بدلے میں میں کارٹون بناتا تھا ان کی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ میں میرے بارے میں یہ کوئی کہے کہ جی پیسے لے کے بنایا وہ نہیں، میں سب کو پتا. لیکن میں اپنا جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کو پروجیکٹ کرنے کا میرا حق ہے. تو اس کے جس دوست کا میں نے پھر پروجیکشن کیا ہے نا تو وہ پھر دیکھیں نا فرنٹ پیج پہ جب آپ کا کارٹون آئے تو ایک قسم کی جس کا کارٹون بنایا اس کے بچے اس کے رشتہ دار
اس کے سامنے وہ ایک دم وہ ایک بات پھیل جاتی ہے. نہیں تو عام لوگوں میں وہ یہ کارٹون بنایا تھا وہ بناتے تھے مطلب سیاستدانوں کے خوفناک کارٹون. میرا کام ہوتا تھا کہ فرسٹ کلاس جو کسی میں تھوڑی سی خامی ہے نا میں وہ بھی کور کر دیتا تھا. اگر بالکل ہی گنجا ہے تو میں 2-3 بال فرسٹ کلاس یہاں سے شکل بھی اچھی کپڑے شپڑے اچھے تاکہ جو بندہ کارٹون دیکھے نا ایک تو وہ مسکرائے. جب مسکرانے سے آدھی جو ہے نا آپ کی تلخی جو ہے ختم ہو جاتی. تو یہ جو ہے نا میرا جو کام ہے. اچھا ایک یہ کارٹون ہے میرا یہ والا جو ہے نا میرا یہ دھنک کا کارٹون تھا 1975 کا. بیچلر تھا میں اتنا بڑا پوسٹر ہوتا تھا اور باریک قلم اور ایک ہی سیٹنگ میں کارٹون بنایا. تو یہ جو کارٹون ہے نا یہ جو ہے یہ سیاسی طور پہ یہ میرا پہلا چیک ہے جو میں نے اس میں. باقی اخبار کا جو ہے نا وہ پولیٹیکل کارٹون جو ہوتے ہیں وہ 2 کالم کے ہوتے ہیں تو جگہ محدود ہوتی ہے اس میں زیادہ ہم کمال نہیں کر سکتے. دھنک تو دیکھیے اپنے زمانے کا ایک ایسا میگزین تھا جو سینٹر سپریڈ اسی سائز کا کارٹون ہوتا تھا. تو اس میں بڑی مین میک ہوتی تھی اور تو اس میں یہ جو ہے کارٹون یہ مجھے خود بھی بڑا پسند ہے. اصل میں جو کارٹون ہے اس میں کیریکیچرز کا جو شعبہ ہے نا دیکھیں 2-3 چیزیں کارٹون کو مکمل کرتی ہیں. ایک تو اس کا تھاٹ بیسک جو خیال اس کے بعد اس کی ڈرائنگ اور پھر اس کے بعد ایک ویژول ایفیکٹ جو ہے. اچھا میں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جتنی کم لائنیں ہیں نا وہ کارٹون بڑا مزیدار ہوتا ہے. میں یورپ گیا 74 میں وہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ وہاں پہ جو کارٹون ہے نا وہ ایک پوری ڈرائنگ ہوتی ہے کہ پیچھے پردے لگے ہوئے ہیں اے سی لگا ہوا ہے پین تک رکھے ہوئے ہیں ایک طرف کمپیوٹر پڑا ہے ڈیٹیلنگ کہ بندہ جو ہے نا اسی میں میپ ہو جاتا ہے یار یہ فلان. تو میں نے پھر آ کے اپنا سٹائل چینج کیا. تو اب دیکھیں نا اس میں کتنی ڈیٹیل ہے ایک چیز کی ڈیٹیل ہے. تو اس طرح کے میرے کافی کارٹون ہیں. تو دھنک میں زیادہ سخت کارٹون بنائے یا جنگ میں؟ دھنک میں اور اتفاق سے اس وقت جنگ نہیں نکلا تھا. جی تو میں تو نوائے وقت میں تھا نا. جی تو جب جنگ والوں نے مجھے ایک دم میں بیٹھا ہوا تھا تو آگے کہ صبح ہمارا اخبار نکلنا ہے. مجھے تاریخ بھی یاد ہے 1 اکتوبر 81 کہ جی صبح اخبار نکلنا ہے اور آپ کے کارٹون کے ساتھ نکلنا ہے. اچھا تو انہوں نے میں نے کہا جی میں تو نوائے وقت میں کام کرتا ہوں اور آپ شاید وہ پتہ نہیں پالیسی کے مطابق کر سکیں گے کہ نہیں. جنگ کی پالیسی بڑی مزیدار ہے ہر ایک یعنی طبقے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے. نوائے وقت جو ہے نا وہ نظریاتی اخبار تھا اور اس کو جو ہے نا وہ چھیڑتے بھی ڈرتے تھے. ہر ایک کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے. ہاں اور اخبار کی اپنی پالیسی. تو پھر جب پہلے دن سے نکلا وہ کارٹون تو جب جس طرح پہلا ہٹ نہیں ہو جاتی فلم تو بس وہ آپ دیکھیں نا 1 اکتوبر وہ 81 سے میں آج تک ان کے ساتھ ہوں وہ میرے ساتھ ہیں. تو اچھا یہ بتائیں مجھے ابھی جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کارٹون آپ نے بھی تھوڑا ذکر کیا کہ ہم سمجھتے تھے کہ کارٹون اور اداریہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. ہم اس پہ بھی وہی چیز پیش کرتے ہیں اس پہ بھی وہی چیز پیش کرتے ہیں. بعض اوقات اس کا امپیکٹ آ جاتا ہے بعض اوقات اس کا امپیکٹ آ جاتا ہے. ابھی حال ہی میں جنگ نے اداریہ بند کر دیا ہے تو کارٹون کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے آپ کو اور ان فیوچر کیا نئے لوگ آ رہے ہیں اس فیلڈ میں؟ نہیں نئے جو پرانے ہیں وہ مشکل میں ہیں تو نئے کہاں آئیں گے. نہیں لیکن ایک بات ہے میں آپ کو بتاؤں ہم صرف پرنٹ میڈیا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اصل میں جو فن ہے نا جو ٹیلنٹ ہے وہ
उसके रास्तों को कोई नहीं रोक सकता। अब जो है ना डिजिटल पे चले गए हैं। नहीं, मेरा यही सवाल है अगला कि जिस तरह बहुत सारी चीजें टीवी में मुंतकिल हुई हैं, ये अभी तक टीवी में मुंतकिल नहीं हो सका। अगर हुआ भी है, जहाँ पे हुआ है वहाँ पे बहुत हिट गया। आपके जियो ने ही एक तो चीजें की हैं, तजर्बे किए हैं, वो कामयाब भी रहे। इसके बावजूद वो चीजें आगे नहीं चली। मैंने 77 में नहीं, 77 में नहीं, कब मैंने शुरू किया है, 67। अच्छा, 69 में मैं कार्टून बनाता था टीवी पे आके, 3 मिनट में 2 कार्टून बनाता जी था हाँ, सामने बैठ के। लेकिन देखे ना, वो एक दौर था, वो एक ऐसा आजाद दौर था कि जिसमें हल्की फुल्की बात चल जाती थी। जी, अब वो चीज़ नहीं होती। क्यों? कि जब तक आप किसी चीज़ के साथ इतना उसको एक्सप्लोसिव ना करें और इतनी हाइट ना क्रिएट करें, वो चीज़ रजिस्टर नहीं होती। तो उसमें मैं तो अपने आप को मिसफिट समझता हूँ। लेकिन वो जो तजर्बा है ना, वो चल सकता है अभी भी, क्योंकि वो एक किस्म का मैजिक होता था कि सामने एक एनिमेशन नहीं हो रही, डायरेक्ट कार्टून बन रहा है, वो वैसे चल सकता है। लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। तवज्जो नहीं दी। बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त का बड़ी मालूमात मिली। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपसे इसी बहाने मुलाकात होगी।